ہم لوگ رب کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، وہ بڑا قریب ہے، وہ تو سب کو رزق دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ پرندوں کی آواز کو سنا، تو فرمایا مالک مولا، یہ پورے باغ کے اندر، پورے جنگل کے اندر ہر پرندہ تیری پاکی کو بیان کر رہا ہے، تیرا ذکر کر رہا ہے، کیا میرے مالک مولا اس زمین کی سطح کے نیچے بھی تیرا کوئی ذکر کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اضرب بعصاک الارض، اے موسیٰ علیہ السلام تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے، جو ڈنڈا ہے، اس کی ایک ضرب زمین پر لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ضرب لگائی تو زمین شق ہوئی، زمین کے اندر سے پانی نمودار ہوا۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے اوپر بھی ایک ضرب لگاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کے اوپر ضرب لگائی تو پانی کے اندر سے ایک پتھر نمودار ہوا۔ مالک نے فرمایا موسیٰ اس پہ بھی ایک ضرب لگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اوپر ضرب لگائی تو پتھر شق ہوا، پتھر دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک کیڑا ہے، اس کے منہ کے اندر سبز پتا، یعنی بند پتھر کے اندر، زمین کی سطح کے اندر، پانی کی سطح کے اندر ایک پتھر ہے جس کے اندر نہ کوئی ہوا کا راستہ ہے، نہ پانی جانے کا راستہ ہے، نہ کوئی خوراک مہیا کرنے کا راستہ ہے۔ دیکھیں وہ حالق کائنات ایک بند پتھر کے اندر بھی رزق عطا فرما رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کیڑے سے پوچھا بتا کہ تو اس پتھر کے اندر کتنے عرصے سے ہے؟ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام 400 سال سے میں اس پتھر کے اندر ہوں، میرا خالق مجھے اس پتھر کے اندر رزق دیتا ہے، ہم کیوں مایوس ہو گئے؟ یہاں پہ میرے پاس آتے جن کی شادیوں کو 10 سال ہو چکے، مایوسی ان کے چہرے پہ ہوتی ہے۔ ارے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، وہ بند پتھر کے اندر اگر رزق دے سکتا ہے تو وہ جہاں پہ اولاد نہیں ہو سکتی وہ اس مقام کے اوپر بھی اولاد عطا فرما سکتا ہے۔ جہاں پہ میڈیکل سائنس ختم ہو جاتی ہے، جہاں پہ دنیا کی ہر طاقت ختم ہو جاتی ہے، اور جہاں پہ کوئی دعائی اثر نہیں کرتی، وہاں پہ میرے رب کا ذکر اثر کرتا ہے۔ کہا کہ تیرا کام کیا ہے؟ کہا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ مجھے یہاں پہ رزق عطا فرماتا ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام دن میں مجھے 2 مرتبہ پانی عطا کیا جاتا ہے، مگر میں اس خوف سے پانی نہیں پیتا، میں اس خوف سے پانی نہیں پیتا، میں اس خوف سے پانی نہیں پیتا۔ اے موسیٰ علیہ السلام میں اپنے رب کو یاد کرتا ہوں، اس کا ذکر کرتا ہوں، اس کی یاد میں مست رہتا ہوں، ہر لمحہ اس کو یاد کرتا رہتا ہوں۔ میں اس خوف سے پانی نہیں پیتا، میں اس ڈر سے پانی نہیں پیتا، اس دکھ سے پانی نہیں پیتا، اس تکلیف سے پانی نہیں پیتا کہ میں پانی کے پیالے کے اندر اگر منہ ڈالوں تو کہیں موت کا فرشتہ میری روح کو قبض نہ کر لے۔ وہ پتھر بند ہوا، پتھر پانی میں چلا گیا، پانی کی سطح پتھر کے اوپر آ گئی۔
زمین جو شک تھی زمین بند ہو گئی. دیکھو وہ حال کے کائنات ہے، وہ مال کے کائنات ہے، وہ اپنے بندوں کو رزق سے نوازتا ہے، وہ اپنے بندوں کو ہر طرح کی نعمت سے نوازتا ہے. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی وقت سجدے میں گر گئے، اللہ کا شکر ادا کیا، اس کی حمد و ثنا کی. ہمیں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے آراستہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنی زبان کو اپنے رب کے ذکر سے آراستہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی. یہ زندگی فقط مختصر سی ہے. ہمارا یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہم اپنے مقصد کو فوت تو نہیں کر رہے؟ ہمیں اس دنیا سے اچانک اٹھا لیا جائے گا اور ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا. کیا ہم نے اس قبر کی تیاری کی؟ ہم اپنی آخرت کو بھول بیٹھے ہیں. ہماری سوچ دنیا کی سوچ کے اندر مست ہے. آج خانقاہوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ نوجوان بیٹیوں کو سریعام نچایا جا رہا ہے، نوجوان بیٹیوں کو سریعام ڈول کی تھاپ کے اوپر رقص کروایا جا رہا ہے اور فحاشی کو عام کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں فحاشی سے منع کرتا ہے. اللہ قرآن پاک میں وضاحت میں فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. نہ کھل کے فحاشی کرو نہ چھپ کے کرو. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو انسان چھپ کے گناہ کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ظاہری طور پہ پاک ہوں. ظاہر اس کا پاک ہے جس کا باطن پاک ہے. ہم ماں باپ سے کتنا ڈرتے ہیں. ماں باپ جب آتے ہیں تو ہم موبائل کو آف کر دیتے ہیں. جب ماں باپ آتے ہیں تو ہم جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں اور موبائل کا رخ جو ہے اپنی انگلی کے ساتھ دوسری طرف کر دیتے ہیں. ارے خدا کے خوف سے ڈرو. وہ حال کے کائنات ہماری شرف سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ ہماری سماج سے بھی زیادہ قریب ہے کیونکہ وہ مالک ہے. اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی نے آپ فرماتے ہیں کہ میرے استاد محترم آپ نے فرمایا کہ آج ایک امتحان ہوگا. سب کے ہاتھ میں ایک چھری عطا کی اور سب کے ہاتھ میں ایک مرغی عطا کر دی. کہا اس کو وہاں پہ ذبح کرنا جہاں پہ کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو. حضرت سلیمان رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد کی اس بات کو دل کے اندر لے کر جب صحرا کے اندر نکلا، جب میں چارپائی کے پیچھے چھپا، چار دیواری کے پیچھے چھپا، جہاں میں چھپتا تھا میرا حال کے کائنات مجھے دیکھ رہا تھا. سوچ گردوں کو آپ نے مرغی دی اور ایک ایک ہاتھ میں چھری دی. کہا اس کو وہاں پہ ذبح کرنا جہاں پہ کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو. حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ 99 نے مرغی اور چھری کو لا کر استاد کے پیروں میں رکھ دیا. مرغی کے گلے کے اوپر چھری پھری ہوئی ہے اور چھری خون آلود ہے لیکن استاد کے پیروں میں پڑی ہے. آپ آئے، آپ کا چہرہ نیچے جھکا ہوا تھا اور آپ نے اس مرغی کو زندہ استاد کے قدموں میں رکھ دیا اور چھری بھی رکھ دی. کہا بیٹا کیا بات ہے، تیرے ساتھ کلاس میں پڑھنے والوں نے مرغی کو ذبح کیا، کیا تجھے کوئی جگہ نہیں ملی؟ کہا میں جس جگہ میں بھی جاتا تھا جب میں تکبیر پڑھنے کی نیت کرتا تھا وہ حال کے کائنات جس نے مجھے پیدا کیا وہ مجھے دیکھ رہا تھا. کہتے میں دیوار کے پیچھے گیا میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا.
میں کمرے کے اندر چھپا، میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا، میں چارپائی کے نیچے چھپا، میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا، میں نے اپنے اوپر چادر کو اوڑھ لیا، جب چھری پھیرنے لگا تو دیکھا میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا۔ ارے بندے خدا کے، تو زمین کے جس مرضی کونے میں چلا جا، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا بیٹا تو امتحان میں کامیاب ہو گیا، جا لوگ قیامت تک تیرا نام لیں گے۔ اور آج حقیقت ہے، ہم چار دیواری کے اندر بیٹھ گئے تھے، ماں باپ نہیں دیکھ رہے۔ اور جس حال کے کائنات نے تجھے پیدا کیا، جس نے تیری ماں کی آغوش کے اندر تیرے اندر جان پیدا کی، جس نے ایک بند جگہ کے اوپر تجھے رکھا اور 9 مہینے تجھے خوراک عطا کی، پھر جس نے تجھے دنیا میں پیدا کیا، وہ پیدا کرنے والا مالک و مولا، جس نے تیرے اندر جان کو عطا کیا، جس نے تجھے صورت عطا کی، جس نے تجھے طاقت عطا کی، جس نے تجھے قوت عطا کی، جس نے تجھے ہمت عطا کی، ارے تو دنیا کے کسی کونے میں چلا جا، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ حال کی کائنات ہے، وہ مال کے کائنات ہے۔ ہم ماں باپ سے چھپ کے گناہ کرتے ہیں، ہم اپنے موبائل کے اوپر فحاشی دیکھتے ہیں، ہم یوٹیوب کے اوپر فحاشی دیکھتے ہیں۔ نعت کا ایک بہانہ ہے، نعت کی ایک سوچ ہے، قرآن کی تلاوت ہم اپنی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں سے آگے کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے اندر سے حیا ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، لیکن دیکھا جائے آج ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ آج ہم بے حیائی کا وعدہ اوڑھ کر ہم اس قدر فحاشی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے کہ ہم اپنی آخرت کو بالکل بھول بیٹھے ہیں۔ آستانہ غلام محبوب خدا کا مقصد یہی ہے، اصلاح امت فکر آخرت کے پلیٹ فارم کے اوپر مقصد یہی ہے، مشن یہی ہے کہ آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، آؤ خود بھی آؤ، اپنی ماں بہن بیٹیوں کو ساتھ لے کر آؤ، اس پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کر اپنے رب کا ذکر کرو، اس کی یاد کے اندر مست ہو جاؤ، بے شک وہ سب کی سننے والا ہے۔ یہاں پہ کوئی غیر شرعی کام نہیں ہوتا، شریعت کے دائرے میں رہ کر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے ہی لوگوں کی کاٹ کی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کو بلا کر ان کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرا جائے، اور اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان کسی غیر محرم عورت یا عورت کسی غیر محرم کے ہاتھ کو بوسہ دے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی خوشبو سے مرحوم فرما دے گا۔ اور حدیث سے مبارکہ کیا ہے؟ دیکھیں حدیث سے مبارکہ کیا ہے؟ جنت کی خوشبو وہ سونگھ نہیں سکے گا، استغفر اللہ، وہ جنت کی خوشبو کو پا نہیں سکتا۔ آج دیکھا جائے ہم اپنی نوجوان بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو ان جگہوں کے اوپر لے کے جاتے ہیں جہاں پہ فحاشی اور جہاں پہ بے حیائی ہوتی ہے، قوالی کے اوپر، ڈول کی تھاپ کے اوپر وہ بے حیا پیر اٹھ کے خود بھی دمال ڈالتا ہے اور ہماری نوجوان بہن بیٹیوں کا رقص دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر لعنت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر لعنت ہے۔ خدا کے خوف سے ڈرے، شریعت کو اپنائے، طریقت کو اپنائے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے۔ اگر رب کو پانا ہے تو رب کے بندوں کے پاس بیٹھو۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور اللہ والے وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پابند ہیں اور آقا علیہ السلام کی شریعت کے پابند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہفتہ وار اجتماع کے اندر پابندی کے ساتھ حاضری کی توفیق عطا